آج لیٹر کا جواب ملا ہے میری اس اپلیکیشن کا جو کل میں نے فائل کی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس. وہ انہوں نے وہ ہومیوپیتھک جواب دیا ہے جو ہومیوپیتھک جواب انہوں نے 22 تاریخ کو ہمیں دیا تھا، جس میں ہم نے ان کو کہا تھا کہ کس طرح ہمارے نامینیشن فارم چھینے جا رہے ہیں، کس طرح ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، کس طرح ہمارے کینڈیڈیٹس کو غائب کیا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے. اور وہ اگلے 2 دن جو 23 اور 24 تھا وہ پھر بھی جاری رہا. اس کے باوجود کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا اور وہ فیصلہ فوری طور پر عمل درآمد ہونا تھا. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سائن کیا گیا تھا، بلا کر کہا گیا تھا کہ ان کی بات سنیں اور آپ ان کے گریونسز ریڈریس کریں. لیکن وہ ریڈریس کرنے کی بجائے انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں نا گفتن برخاستن اور اٹھنا بیٹھنا اور بس غائب اور بس یہی والا کام کیا. تو وہ پھر نشستن گفتن برخاستن یہ ہوتا ہے الفاظ. تو وہ انہوں نے وہی ہمارے ساتھ کیا، بس چائے پلائی، اچھی گفتگو کی، ہومیوپیتھک قسم کا ہمیں جواب دیا. کیا جواب کیا ہے سر؟ جواب دے دیا تھا کہ جی ہم نے لیٹر آلریڈی بھیج دیا ہے، ابھی تک ہماری اپلیکیشن پہ پراپر جواب ابھی تک نہیں آیا. جو ہم نے دی تھی اور جو سپریم کورٹ نے آرڈر کیا اس کے اوپر کوئی جواب ابھی تک نہیں آیا. لیکن ایک زبانی طور پر کہہ دیا کہ ہم نے آلریڈی لکھ چکے ہیں ان کو کہ جناب آپ کے گریونس ریڈریس کریں گے. یعنی وہ جو ان کو ایک لیٹر جاری کرنا چاہیے تھا یا کوئی پریس ریلیز جاری کرنی چاہیے تھی یا کوئی ڈائریکشن جاری کرنی چاہیے تھی یا کوئی ہماری اپلیکیشن پہ آرڈر کرنا چاہیے تھا، کچھ نہیں ملا ابھی تک ہمیں. بہرحال اس سب کچھ کے باوجود ہمیں لولی پاپ دے کے اٹھا لیا، لیکن شام کو اس کا جواب ہمیں دے دیا کہ مان سے بلے کا نشان لے لیا. اور نہ صرف یہ کیا بلکہ آپ کے سامنے پھر ہم نے سپریم کورٹ میں کنٹیمپٹ پٹیشن فائل کر دی پرسوں. اور کنٹیمپٹ پٹیشن کے اوپر کل صبح ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ جی فکس کر دیں، اور آج فکس ہونی تھی. اور پھر ہم نے کل ایک اپلیکیشن ان کو اور بھی دی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ جناب یہ سارا کچھ جو کچھ ہوا نامینیشن فارم جمع کرنے تک، اب ہمارے پروپوزل سیکنڈر کو اٹھایا جا رہا ہے، ہمارے لوگوں کے خلاف 3 MPO کے آرڈر آ رہے ہیں، ہاؤس ریڈز ہو رہی ہیں، ہاؤس اریسٹ ہو رہی ہیں، اور کسی قسم کا ہمیں کوئی ریلیف نہیں ملا. اور ماسٹر مائنڈ اس کے پیچھے باقی تو جو ہیں سو ہیں، لیکن IG پنجاب کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، وہ سب کچھ کیے جا رہا ہے. اس کا جواب آج پھر اگین ہومیوپیتھک ملا. وہ IG پنجاب اور چیف سیکرٹری وہی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں، وہ جن کے خلاف ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں ان کو لکھ دیا کہ نہیں ان کو تحفظ دیں، ریٹرننگ آفیسر ان کو سنیں اور کسی قسم کی کسی کو ان کو اریسٹ نہ کریں، کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ کریں. اور وہ زیادتی یہ کل کا لیٹر ہے جو ملا مجھے آج ہے، اس کا جواب آپ نے کل دیکھ لیا. شاہ محمود قریشی کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ضمانت دی اور اس کے اوپر ایگزیکٹو نے وہ DC جو ہمارا ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر بھی ہے اس نے 3 MPO کا آرڈر پاس کر دیا. حالانکہ اس دن سپریم کورٹ نے واضح طور پر احکامات دیے کہ 3 MPO کا کوئی آرڈر پاس نہیں کریں گے، لیکن کر دیا. یعنی جس شخص نے کمپین چلانی ہے وہ نقص امن میں خطرہ بن گیا اور پھر اس آرڈر کو واپس لے کے ایک جھوٹے مقدمے میں کل ڈال دیا. اور جس بدتمیزی سے اس کو لے کر گئے ہیں، یہ سیاست کے جمہوریت کے منہ پہ تماچا ہے. اور تمام سیاستدانوں کو، وہ بونے سیاستدان جو عمران دشمنی میں آج کھڑے ہیں، یہ کل ان کو اس سے زیادہ بدتمیزی ان کے ساتھ ہوگی. یہی انتظامیہ یہی پولیس کرے گی، لیکن ان کو شرم آنی چاہیے کہ کسی نے اس کو کنڈیم نہیں کیا. بڑے افسوس کی بات ہے، 1 منٹ میں ذرا بات ختم کر لوں. بڑے افسوس کی بات ہے. اور سپریم کورٹ میں آج کیس لگنا تھا لیکن بدقسمتی سے وہ ختم ہو گیا، اس کا بینچ ہی نہیں ملا. وہ کیا کہتے ہیں نا، مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. بھائی اگر یہ سکروٹینی کا عمل یہ 2 دن میں ختم ہو گیا، ہمارے آپ نے نامینیشن فارم ختم کر دیے اور ہمیں موقع ہی نہ ملا، تو پھر دوبارہ پروسیس یہ سٹارٹ کریں گے. کیا سپریم کورٹ بعد میں پھر آ کر کے ہمیں ریڈریس کرے گی ہمارے گریونسز کو؟ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہمارے گریونس ریڈریس کرے گی؟ یہ سارا ہومیوپیتھک پلان جو ہے، یہ تمام ادارے جو ہیں وہ باندی بن کے ایک سپر لاڈلے نواز شریف کے حق میں کھڑے ہوئے ہیں. جس طرح عامر فاروق صاحب نے ان کے تمام مقدمات ختم کر دیے، اگر کل ایک نئی اپلیکیشن آ گئی کہ یہ اتنے معصوم اور پاک صاف اب ہو گئے ہیں کہ ان کے لیے جنت کی ٹکٹ بھی دے دی جائے، تو شاید عدالتیں یہ بھی جاری کر دیں. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ایک شخص لائف ٹائم ڈسکوالیفائی ہے، لائف ٹائم سپریم کورٹ کے آرڈر سے، اور وہ انٹرپریشن ہے کانسٹیٹیوشن کی 62(1)(f) کی. اس کانسٹیٹیوشنل انٹرپریشن میں کوئی ترمیم نہیں ہوئی کانسٹیٹیوشن کے اندر، لیکن اس کے کاغذات ایکسیپٹ بھی ہو رہے ہیں. کیسے؟ اور وہ 2 تاریخ کو کیس بھی لگا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو یہ پریزمپشن ہو گئی ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا. بھائی آئین میں ترمیم کیے بغیر اس سپر لاڈلے کے خلاف تاحیات نااہلی کیسے ختم کر سکتے؟ نہیں ختم کر سکتے. لیکن اس کے باوجود اس کے لیے ساری فیسلیٹیشن ہو رہی ہیں. میں آج وارن کر رہا ہوں
اس طرح کی سہولت کاری، اس طرح کا ظلم جبر اور اس طرح سے الیکشن کو متنازع بنانا یہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ کل جب آپ بات کریں گے نا کشمیر کے اوپر، یہ سارے آپ کے جو ہونے والے واقعات ہیں یہ سارے آپ کے سامنے اٹھا کے رکھ دیے جائیں گے۔ اچھا شعیب صاحب بتائیے گا، کل سے نا ایک خبر بہت بڑی جو ہے خبریں کل کی گردش کر رہی ہیں اور ٹرینڈنگ پکڑ رہی ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ وزیر اعظم شپ سے کی دوڑ سے باہر نکل گئے ہیں، تو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب وزیر اعظم بنیں گے؟ کل کی خبریں تو نواز شریف کے لیے اچھی نہیں آ رہی کہ وہ وزیر اعظم کی دوڑ سے باہر ہو گئے۔ اللہ کرے دور سے باہر ہو جائے، اس نے ہونا ہی ہے اس لیے کہ وہ نااہل ہے تاحیات۔ اور دوسری بات ہے کہ جس کی پاپولیرٹی 5 سے 10% نہیں ہے اس کو آپ وزیر اعظم بنانے چلے ہیں، وہ ڈرائنگ روم پولیٹیشینز یا ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے جو خالق ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو ایکچولی فیلڈ میں ہے 80% 90% جس کی پاپولیرٹی ہے، لیکن شعیب صاحب وہ آپ کیسے اگنور پہلے کر انہوں نے سکتے ہیں؟ کہا تھا کہ مجھے کیوں نکالا، پھر آپ یہ بولے گا مجھے کیوں بلایا، یہ تو پھر بالکل لڑائی ہو جائے یہ گی والا سیدھی سیدھی۔ ٹرینڈ یہی ہے، کیونکہ وہ تو انور مقصود نے کہا ہے کہ 25 دسمبر برتھ ڈے ہے اس کا، تو جس دن پیدا ہوا کاش کہ اسی دن کہہ دیتے کہ مجھے کیوں نکالا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ کیوں نکالا سے کیوں بلایا کا سفر ان کا جاری ہے، اور انشاءاللہ تعالی قوم نے، دیکھیں عوام اور قوم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے نواز شریف کو نہیں آنے دینا۔ یہ سپر لاڈلے کے راستے میں عوام اور قوم کھڑی ہے۔ شعیب شاہین صاحب یہ کہیے گا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ لوگوں کے لیے اگر 9 جنوری کو آپ سے بلہ چھینا جاتا ہے تو کیا لائی عمل ہوگا؟ جو آزاد امیدواروں نے کاغذات جمع کروائے اس میں صرف کوئی پارٹی کو مینشن نہیں کیا، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں، اور اس میں ہی سر ایڈ کر لیں کہ الیکشن کمیشن نے کل کہا کہ عدالتوں کی مداخلت کی وجہ سے انتخابات کرانا مشکل ہو رہے ہیں۔ دیکھیں الیکشن کمیشن بہانے ڈھونڈ رہا ہے۔ پہلا بہانہ اس نے یہ نکالا، کبھی ایک بہانہ کبھی دوسرا بہانہ، جی فنڈز نہیں مل رہے، وہ ملا ہوا تھا نا۔ دوسرا پھر بہانہ بنایا جی بڑی دہشت گردی ہو رہی ہے کہ جی ڈیفنس کی طرف سے بندے نہیں آ رہے، کوئی ایک بہانہ کیا اس نے۔ اچھا اس کے باوجود اس نے سپریم کورٹ نے لکھا کہ اس نے جمہوریت کو ڈیریل کیا ہے، اس نے آئین کی معطلی کی ہے، سپریم کورٹ نے یہ لکھا ہے۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود مجھے یہ بتائیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ صرف ڈرامے بازی ہے، اور یہ جو ہائی کورٹ کا آرڈر تھا یا سپریم کورٹ میں آیا جو رات کو کورٹ لگی، وہ ساری کی ساری آپ کے سامنے ہیں۔ اب الیکشن کے التوا کے یہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، کیوں؟ یہ ان کو نظر آ رہا ہے یہ سیاسی بونے، یہ پاکستان کی عوام ان کو ریجیکٹ کر چکی ہے، اس لیے وہ صرف بہانے بازی کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کر شعیب شاہین صاحب یہ کہیے گا بلے کہ کے حوالے سے میں بات کر لوں، دیکھیں بلے کا نشان ہمیں مل چکا ہے، 9 کو فیصلہ ہوگا، 9 کو آرگومنٹس ہوں گے۔ ہم کبھی امید رکھتے ہیں کہ دیکھیں سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو سازش کے تحت آپ ہٹا دیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کیا الیکشن ہوگا، اس کی شفافیت پہ کون یقین کرے گا؟ یہ چاہتے یہ تھے کہ بلے کا نشان ہوگا تو یہ ہار جائیں گے، اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ اگر بلے کا نشان ہے تو الیکشن ہی التوا کر دو، اگر بلے کا نشان نہیں ہوگا تو پھر آپ الیکشن کرا دو، یہ ان کی سازش ہے۔ اچھا شعیب صاحب یہ کہیے گا کہ آپ نے ذکر کیا کہ نواز شریف اور مریم نواز کی نااہلی کا ذکر کیا، تو یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کی جانب سے یا پی ٹی آئی کی جانب سے یا کسی کارکن کی جانب سے کوئی درخواست موو کرنے کا پلان ہے ان کے جو کاغذات نامزدگی ہیں ان پہ اعتراضات دائر کرنے کے اس لیے؟ پہ ابھی ہماری ڈسکشن نہیں ہوئی، لیکن ضرور کریں گے کہ وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نواز شریف تو تاحیات نااہل ہے نا سپریم کورٹ کے حکم سے، لہٰذا سپریم کورٹ کے حکم کے بعد اور آئین کی تشریح سے آرٹیکل 62(1)(f) ہونے کے بعد کوئی بھی ریٹرننگ آفیسر ان کو یہ سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا کہ یہ اہل ہے، اور کوئی دے گا تو انکانسٹیٹیوشنل اینڈ انلیگل ہوگا۔ ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے ابھی آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست بھی دی ہے کہ آپ عمران خان سے پرائیویسی میں ٹکٹوں کی تقسیم پر بات کرنا چاہتے ہیں اور ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ تحریک انصاف سوشل میڈیا کی جماعت ہے، ہم تو پارلیمانی بورڈ کی میٹنگز کر رہے ہیں 18 ابھی آپ نے ٹکٹوں کی تقسیم کا فائنل فیصلہ نہیں کیا۔ ان کو کہیں تم نے کون سا فیصلہ کر لیا؟ ٹکٹوں کی تقسیم ہمارے پاس اس تمام تر بدترین حالات کے باوجود 2400 ہمارے لوگوں نے کاغذات جمع کرائے ہیں، اور 100% ہر جگہ سے جمع کرائے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا، آپ کو پتہ ہے یہ سیاسی بونے اور یہ بزدل لوگ کیا کہتے تھے کہ جناب ان کے پاس تو کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہیں ملے گا۔ آج ہر حلقے میں ہمارے پاس 5 7 10 کینڈیڈیٹ ہیں۔ میں ہر پروگرام میں کہتا تھا 7 سے 14 کینڈیڈیٹ ہیں ہمارے پاس ہر حلقے میں، اور ہر آپ کے ٹی وی ٹاک شو میرے اٹھا لیں، میں پچھلے 9 مئی کے بعد اسپیشلی 7-8 مہینے سے ہر پروگرام میں کہتا تھا 7 سے 10 کینڈیڈیٹ آپ کو یا 14 کینڈیڈیٹ آپ کو ملیں گے، اور آج یہی پوزیشن ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں کنسلٹیشن کرنی ہے، فاؤنڈر چیئرمین ہے ہمارا، لیڈر ہے عمران خان، اس سے آپ ایک کاغذ کا ٹکڑا لے کے نہیں اندر نہیں جا سکتے۔ یہ کیسا ظلم ہے؟ کیا ہم ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے؟ کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم اپنے لیڈر کے ساتھ کنسلٹیشن کریں؟ یہ
جو راز تھے اپنے حکومتی سارے یہ لے جا کر کے لندن میں فیصلے کراتے تھے. اس نااہل اور بھگوڑے سے وہ ریاست کا مجرم تھا اس وقت, آج کی میں بات نہیں کرتا.